تو اس وقت میں امت کے یہی دو بڑے تین مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ایمان کی قوت کا ہے، جس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے۔ ہر آدمی کو اتنی ہدایت ملے جو فرائض پر کھڑا کر دے اور حرام سے بچا دے، اس کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے پر فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے، ایسا اتنا ایمان بنانا جو فرائض پر کھڑا کر دے اور حرام سے بچا دے، یہ فرض عین ہے۔ اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہماری روزی روٹی کا ہے کہ امت کی روزی روٹی کا مسئلہ عافیت والا، برکت والا اور اللہ کی طرف اور وسعت اور فراخی والا ہو جائے، یہ دوسرا مسئلہ ہے پوری امت کا۔ تیسرا مسئلہ حالات کا ہے۔ آپ دیکھو انفرادی اجتماعی زندگیاں حالات سے دوچار ہے۔ ان سارے مسائل سے نکلنے کا راستہ صرف اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی محنت کا رخ صحیح کر دیا تو یہ تینوں مسائل حل ہو گئے۔ ہدایت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور عافیت کے حالات پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ جینا اور مرنا آسان ہو گیا۔ اور پوری دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں بچی کہ جو مدینہ منورہ کی طرف میلی نگاہ سے آنکھ اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری طاقتوں کو زیر کر کے اللہ نے حق کو دنیا میں اٹھا دیا اور حق والوں کو دنیا میں چمکا دیا۔ اور کام کی شروعات انتہائی مخالفت میں ہوئی، دشمنیوں میں ہوئی، اور چاروں طرف یہ مکر ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا میں نہیں چلے۔ اس کے لیے تمام تر طاقتیں لگ گئی، لیکن اللہ نے ساری مخالفتوں کو، دشمنیوں کو ختم کر کے بھائی چارہ قائم فرما دیا اور امن و امان قائم فرما دیا اور ساری پریشانی کے حالات ختم کر کے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے کہ جینا بھی آسان ہو گیا اور مرنا بھی آسان ہو گیا۔ میرے دوستو، اس وقت میں امت کے یہی دو بڑے تین مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ایمان کی قوت کا ہے، جس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے۔ ہر آدمی کو اتنی ہدایت ملے جو فرائض پر کھڑا کر دے اور حرام سے بچا دے، اس کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے پر فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے، ایسا اتنا ایمان بنانا جو فرائض پر کھڑا کر دے اور حرام سے بچا دے، یہ فرض عین ہے۔ اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہماری روزی روٹی کا ہے کہ امت کی روزی روٹی کا مسئلہ عافیت والا، برکت والا اور اللہ کی طرف اور وسعت اور فراخی والا ہو جائے، یہ دوسرا مسئلہ ہے پوری امت کا۔ تیسرا مسئلہ حالات کا ہے۔ آپ دیکھو انفرادی اجتماعی زندگیاں حالات سے دوچار ہے۔ ان سارے مسائل سے نکلنے کا راستہ صرف اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی محنت کا رخ صحیح کر دیا تو یہ تینوں مسائل حل ہو گئے۔ ہدایت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور عافیت کے حالات پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ جینا اور مرنا آسان ہو گیا۔ اور پوری دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں بچی کہ جو مدینہ منورہ کی طرف میلی نگاہ سے آنکھ اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری طاقتوں کو زیر کر کے اللہ نے حق کو دنیا میں اٹھا دیا اور حق والوں کو دنیا میں چمکا دیا، یہاں تک کہ اس کے بعد خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچے ہو گیا۔ قیامت تک امت کے سنبھلنے کی یہی بنیاد ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا تمہارے ذمے ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو، میری زندگی کو لازم پکڑو 23 سالہ، اور خلفاء راشدین کی 30 سالہ خلافت راشدہ کو مضبوطی سے پکڑو تو تمہارے سارے حالات حل ہو جائیں گے، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور تمہاری ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام اللہ اپنے خزانوں سے کریں گے، جس کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس محنت کے اعلیٰ رخ تک جس کو ہم بھول چکے ہیں، دین کو جو بھول چکے ہیں، دوبارہ ہماری زندگیوں میں دین بھی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اور محنت کی وہ مضبوط شکل ہماری زندگی میں قائم ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان کام امت پر رحم فرما کر عطا فرمایا ہے کہ ہر آدمی ایک مرتبہ تو 4 مہینہ اچھا لگا کر اپنی زندگی کا رخ صحیح کر دے، اپنی فکر کو صحیح کر دے۔ اس لیے کہ رخ صحیح ہو گیا، رخ ہی غلط ہے ہمارا رخ مخلوق کی طرف ہے، حالانکہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں کا رخ چیزوں کی طرف ہے، حالانکہ دلوں کا رخ اعمال کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں کا رخ دنیا کی طرف ہے، حالانکہ ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ تو دعوت و تبلیغ کے اندر میں ایسا اچھا وقت لگائیں کہ جس کے نتیجے میں
دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں سب کو ناراض کر سکتے ہیں, اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. مال کے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں, اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے, اللہ کا حکم بڑا. دنیا کی راحتوں کو قربان کر سکتے ہیں, آخرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آخرت کا نقصان اصل نقصان ہے, آخرت کی راحت اصل راحت ہے. اس لیے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے, اس کے لیے وقت لگانا ہے. ہمارا فکر صحیح ہو جائے کہ ہم دنیا میں اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے, بے ایمانی کا کلمہ نیچے ہو جائے, اسی کے لیے جئیں گے, اسی پر مریں گے اور اپنی تمام تر بس کی طاقت اس پر لگائیں گے تاکہ ہمارا فکر یہ دعوت کا بنے. دعوت کا فکر بننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی گھر کاروبار چھوڑ دینا ہے, کسی چیز کے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ یہ حکم یہ ہے کہ ایک معتدل وقت 4 مہینے کا, 7 مہینے کا, سال کا ایسا اچھا وقت لگائے کہ جس کے نتیجے میں دلوں کا رخ صحیح ہو جائے, فکر صحیح ہو جائے. اس کے بعد واپس آ کر اپنے گھر کاروبار میں دینداری اور دین کی محنت کے ساتھ لگیں, دین کے ساتھ لگیں, دین کی محنت کے ساتھ لگیں. اس لیے کہ اس امت کو دو ہی محنت پر اٹھایا گیا ہے, ایک نقل و حرکت کی محنت ہے, ایک مقامی محنت ہے. ایک ہجرت سے مشابہ ہے, ایک نصرت سے مشابہ ہے, اور آپ نے 2 ہی جماعتیں بنائی ہیں, تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا تو مہاجرین بنائے ہیں یا انصار بنائے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین, مہاجرین اور انصار میں کے, اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا, اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے, جماعت میں بھی نہیں پھر رہا ہے, اور ایک آدمی مقام پر اپنے گھر بار کو سنبھالتے ہوئے مقامی محنت میں بھی نہیں ہے, تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے تو یہی 2 کام ہیں کہ یا تو اللہ کے دین کی بات لے کر دنیا میں تقاضوں کے اعتبار سے اپنے مقام پر, اپنے اطراف کی بستیوں میں 3 دن کے راستے سے, اطراف کے ضلعوں میں چلے کے راستے سے, 4 مہینے کے راستے سے صوبوں میں اور ملکوں میں جا کر اللہ کے دین کا کام کر رہا ہو, اور جب کام کر کے واپس آ جائے تو اپنے گھر کاروبار کو سنبھالتے ہوئے حلال طریقے سے دین کی محنت کے ساتھ اس میں چلے. یہ آدمی بنانے کی محنت ہے, زندگی بھر کام کرنے کے لیے. سال 4 مہینہ چلہ وقت لگانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنے فکروں کو بدلنے کے لیے ہے اور اپنے دلوں کا رخ صحیح کرنے کے لیے ہے. جب رخ صحیح ہو جائے گا اور فکر صحیح ہو جائے گا, اس کے بعد واپس آ کر جب مقامی محنت کے ساتھ ہم کام کریں گے تو میرے دوستو ہمارا ہر کام ہم کو اللہ کی اور جنت کے قریب کرے گا. عبادت کر کے اللہ سے قریب ہوں گے, دعوت کا کام کر کے اللہ سے جنت کے قریب ہوں گے, کاروبار کر کے ہم اللہ کے اور جنت کے قریب ہوں گے, اپنے بیوی بچوں میں رہ کر ہم